اگر آپ خدا کے وجود ہی کو نہیں مانتے ہیں تو پھر یہ سوال کہ خدا نے کائنات کو کیسے بنایا irrelevant ہو جاتا ہے. اس لیے irrelevant نہیں ہوتا کیونکہ اگر آپ مجھے یہ سمجھا کیونکہ اگر خدا یہ کہے کہ میں نے اس طرح بنایا کہ میں نے کہا کن اور کائنات بن گئی, آپ یہ کہیں گے میں تو نہیں مانتا کیونکہ مجھے تو سائنٹیفک. ہاں یہ سوال آپ نے غامدی سے کیا تھا, یہی سوال آپ نے غامدی سے کیا تھا, یہی سوال آپ نے غامدی صاحب سے کیا تھا. اب میں جواب دیتا ہوں اس کا. غامدی صاحب نے آپ کو جواب نہیں دیا ہوگا لیکن میں دیتا ہوں آپ کو جواب, کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا نے کن کہا تو اب آپ یہ سوال کہیں کہ اچھا عربی میں کہا تھا یا سنسکرت میں کہا تھا. سوال یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو کہنے کے لیے کیا آپ کو یہ جاننا ضروری ہے کہ کس زبان میں کہا تھا؟ میں یہ کہوں کہ امرؤ القیس نے یا شیکسپیئر نے یا اقبال نے یہ بات کہی ہے, اب آپ فوراً ہی پوچھیں اچھا کس زبان میں کہی ہے؟ کسی نہ کسی زبان میں کہی ہوگی, کسی نہ کسی زبان میں کہی ہوگی, لیکن ہمیں جب خدا بتائے گا تو وہ اس زبان میں بتائے گا کہ جس زبان کو ہم سمجھتے ہوں گے, وہ اس زبان میں نہیں بتائے گا. اب مثال کے طور پر قرآن میں جو ہے پائتھن لینگویج نہیں لکھی ہوگی یا اس کے اندر جو ہے کوئی آئی ٹی کی لینگویج نہیں لکھی ہوگی کہ اس زبان میں کہا تھا. قرآن میں وہ زبان لکھی ہوگی. اچھا چلے ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, میں آپ کی یہ بات مجھے یقین ہے کہ غامدی صاحب نے جواب آپ کو نہیں دیا ہوگا. یہ بات آرگیومنٹ کے طور پر تسلیم کرتا ہوں کہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ وہ کس زبان میں کہا تھا, لیکن آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس کا مفہوم یہ تھا, ہو جا ٹھیک ہے, میں ایگزیکٹلی اس کا حکم تھا. مجھے یہ بتائیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو, اور پھر ابلیس جو کہ فرشتہ نہیں تھا جن تھا, اس نے آدم کو سجدہ نہیں کیا, اور پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ میں تیری مخلوق کو بہکاؤں گا, آل دیٹ, تو یہ ساری جو گفتگو تھی یہ کس لینگویج میں ہوئی؟ دیکھیں بعض اوقات جو حالت ہوتی ہے نا, ایک سچویشن سمجھانے کے لیے اس کو الفاظ کا لباس پہنا دیا جاتا ہے. حقیقت میں وہ الفاظ ہوتے نہیں ہیں, لیکن جب آپ دوسرے تک منتقل کرتے ہیں نا تو اس کو بغیر الفاظ کے منتقل کرنا اصلاً ممکن نہیں ہوتا, الفاظ کا سہارا لیا جاتا ہے. مثال کے طور پہ میں آپ کو اسی مورد میں ہی سمجھاتا ہوں ایک سادہ سی مثال کے ذریعے. آپ دیکھ لیں ہم لوگ جتنے بھی ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ایک چیز نے خلق ہونا ہے تو اس نے حتماً پروسیس طے کرنا ہوتا ہے. مثلا اگر آپ ایک پودے سے ثمر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ حتماً جو ہے اس کو بیج کو زمین میں بوئیں گے, پھر وہ اس کا ٹائم پیریڈ پورا ہوگا, آہستہ آہستہ وہ پودا بنے گا, تناور درخت بنے گا, پھر وہ ثمر دے گا. یہ پروسیس طے ہوگا. خداوند متعال جو ہے وہ اس بات کی طرف, اپنی ایک صفت کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ میں جو خلق کرتا ہوں مخلوقات کو وہ دو قسم کی ہیں. ایک پروسیس کے تحت ہوتا ہے, جیسے انسان نطفے سے پروسیس طے کر کے چلتا ہے, جیسے درخت جو ہے دانے سے پروسیس طے کر کے چلتا ہے. لیکن خدا یہ بتا رہا ہے کہ میری بعض تخلیقات جو ہیں بغیر پروسیس کے ہوتی ہیں, میں ایجاد کرنا چاہوں ایجاد ہو جاتی ہیں. یہ جو ایجاد جس کو ہم قرآن کی زبان میں آپ دیکھ لیں یا ہماری روایات کے اندر بھی ہے, بدیع السماوات, مبدع, ایجاد, یہ جو تعبیریں آئی ہوئی ہیں یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ خدا اگر خلق کرنا چاہے, جیسے مثلا جناب مریم سلام اللہ علیہا, ان کو ایسے درخت سے کھجور دی ہے کہ جو بے ثمر تھا, اصلا تھا ہی نہیں, پروسیس طے کیے بغیر وہ کھجور جو ہے وہ ان کو مل گئی تھی. یہ چیزیں, یہ جو سچویشن, یہ جو حالت ہے, یہ سمجھانا کہ ایک ایسی تخلیق بھی خداوند متعال کرتا ہے کہ جس میں پروسیس نہیں ہوتا بلکہ اس کا ارادہ ہی ایجاد کر دیتا ہے, ارادہ ہی اس کی ایجاد مخلوق میں بدل جائے, یعنی مخلوق جو ہے وجود میں آ جاتی ہے. اس کو کن فیکون سے تعبیر کیا ہے قرآن نے کہ خدا, ظاہر سی بات, اب جب دوسرے کو یہ توضیح دینا ہے تو حتماً الفاظ میں دینا ہے, تو وہاں یہ کہا جاتا ہے خدا نے کہا وہ ہو گیا. یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ خدا نے حتماً وہ الفاظ ادا کیے ہوں گے نا, خدا نے ارادہ کیا ایجاد ہو گئی, وہاں الفاظ کی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے. تو ایک جو میری نظر میں بہترین تفسیر ہے اس کن فیکون کی وہ یہی ہے, یہ عقلی مطلب ہے کہ جس کو الفاظ میں قرآن نے بشر کو پہنچایا ہے. جی جزاک اللہ خیر. اصل میں سعید صاحب جو میرا سوال ہے وہ اس وجہ سے ہے کیونکہ جب میں نے مفتی صاحب کے ساتھ اسد اقبال کی جو ڈیبیٹ تھی وہ دیکھی
تو ان کا تو مجھے یہ چیز پتہ ہے کہ یہ لوگ صرف سوال پوچھتے ہیں، جواب چاہے ان کے پاس ہو یا نہ ہو. مین ریزن ان کا جو سوال پوچھنے کا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جیسی یوتھ جو اسلام سے اتنا اٹیچ نہیں ہے، جن کے پاس اتنا نالج نہیں ہے، تو وہ کنفیوژن کا شکار ہو جائے. تو جس کی وجہ سے وہ سوال پوچھتے ہیں اور پھر جلدی سے ٹاپک چینج کر لیتے ہیں. تو اس وجہ سے یعنی یہ چیز تھا، اور میں یہ سوال پرائیویٹ پوچھنا چاہتا تھا، لیکن کیونکہ ابھی بات تھوڑی لمبی ہو گئی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ شاید یعنی میں اس ڈر سے نہیں پوچھ رہا تھا کہ یہ نہ ہو کوئی اور یعنی کنفیوژن پیدا ہو. تو وہ سوال ڈبیٹ دیکھیے. سنیں اگر سوال اندرونی اختلافات یا فرقہ واریت کے حوالے سے ہے تو آپ نہ پوچھیں. اگر نہیں وہ سوال نہیں ہے، عقائد سے متعلق ہے، الہیات سے ہے، رسالت سے متعلق ہے، اسلام کے بیرونی مسائل سے ہے، ٹھیک ہے، تو آپ ضرور پوچھیں. یہ میری گزارش تھی. ٹھیک ہے فرمان اللہ بھائی. نہیں وہ تو مجھے پتا ہے الحمدللہ. اس چیز سے الحمدللہ میں اس چیز پہ بلیو نہیں کرتا آپس میں جو اختلافات ہے. آپ کی نظر میں کہیں یہ مطلب تو نہیں ہے کہ مفتی صاحب نے اس کا جواب ایوائڈ کیوں کیا ہے؟ کہیں آپ یہ تو نہیں پوچھنا چاہ رہے؟ نہیں وہ بھی نہیں پوچھنا چاہ رہا. دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ یہ سوال وہ لوگ پوچھتے ہیں کنفیوژن پیدا کرنے کے لیے. چلیں پوچھ لیں، آپ جلدی سے پوچھ لیں اس سے پہلے کہ ہمیں کنفیوز کرتے ہیں آپ. جی تو مین مسئلہ یہ کہ مجھے یعنی تھا کہ افسوس تھا کہ یار یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیوں ہم پہ بنی ایک طرح سے کامل دین ہے ہمارا. تو میں اصل میں سوچ رہا تھا، حالانکہ میرے علم نہیں ہے، تو ایک چیز ذہن میں ہی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سورہ رحمان، اللہ تعالیٰ جنت میں ہمیں سورہ رحمان سنائیں گے. تو اس چیز سے میرے ذہن میں آیا کہ جو عربی زبان ہے، اللہ تعالیٰ اور فرشتے عربی زبان بولتے ہوں گے. ایک منٹ ذرا رکیں. یہ سورہ رحمان اللہ تعالیٰ سنائیں گے، یہ روایت حضرت علامہ صاحب نقوی صاحب علی بھائی میرے ذہن میں تو نہیں ہے، کوئی ہے ایسی کوئی؟ اچھا عامر بھائی بات کبھی بھی میری نظروں سے تو یہ نہیں گزری ہے. نقوی صاحب میں بات اس لیے بیچ میں میں معذرت چاہتا ہوں، میں اس لیے روک دیتا ہوں کہ پوری عمارت اس کے اوپر ہے، پہلے اس پہ ہی تو بات کر لینا تاکہ سمے بچ جائے گا، وقت بچ جاتا ہے. جی تو یہ پہلے یہ کر دیں کیونکہ کم سے کم میں نے تو نہیں دیکھی ایسی روایت. ایگزیکٹلی میں نے بھی نہیں دیکھی. تو اس سے آگے جو سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ عربی زبان میں سنائیں گے کس میں سورہ رحمان، تو وہ سارا سوال ہی پیچھے سے بیس ہی نکل گئی نا. ٹھیک ہے، وہ ہو سکتا ہے میں اسی وجہ سے آپ سے نہیں پوچھ رہا تھا کہ یہ نہ ہونا کہ بس ایسے ہی آپ پریشان ہو رہے تھے. فرمان اللہ بھائی کمال ہے، سمجھدار آدمی ہے. ہاں کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ یہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، پریشان بھی ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ زبان عربی ہوگی کون سی ہوگی. وہ اصل میں سوال اس لیے اٹھا رہا ہے کہ اس نے پہلے یہ اپنے ذہن میں مسلم اور کلیئر کٹ جو ہے وہ ذہنیت بنائی ہوئی ہے کہ قرآن جو ہے وہ بشری کتاب ہے اور بنائی گئی ہے. اب وہ اس بشری کتاب کے بارے میں سوال اٹھا رہا ہے اور پھر یہ پوچھ رہا ہے کہ اگر خدا نے کہیں پر کلام کیا ہے تو وہ عربی میں تھا یا کس چیز میں تھا. وہ اس لیے سوال اٹھا رہا ہے. اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا یہ جو قرآن جو ہے وہ الہی کتاب ہے، خدا کی طرف سے عطا کردہ کتاب ہے، خدا ہی کے الفاظ ہیں اور خدا ہی کے معانی ہیں ان الفاظ کے اندر. اب خدا نے جو ہے جیسے میں نے عرض کر دیا کہ اب باقی پوائنٹ آف ویو ممکن ہے بعض تفسیر الگ ہو سکتی ہے، لیکن یہ کہ خدا جب اپنی ذات کے مرحلے میں ہوتا ہے اس کو الفاظ کی ضرورت نہیں ہے، اور جب خدا پہلی مخلوق خلق کر رہا تھا تب فقط خدا تھا اور کوئی تھا ہی نہیں، تو وہاں الفاظ کی کیا ضرورت پڑنی. اور پھر الفاظ کی ضرورت پڑ بھی جاتی تو پھر جو کس زبان میں بات کی ہے، سنتا کون، بتاتا کون کہ کس نے. پھر کہا جاتا ہے کہ خدا خود بتاتا، تو خدا بتا رہا ہے کہ یہ عربی زبان میں قرآن آیا ہے. اگر خدا نے عربی میں ہی بات کی ہوتی تو اعتراض کیا وارد ہوتا ہے؟ اعتراض یہ کرتے ہیں عربی زبان مثلا چند سال بعد ہوئی، تو آیا خدا اس بات پہ قادر نہیں ہے کہ وہ ایک ایسی زبان میں بات کرے کہ جو کئی صدیوں کے بعد ایجاد ہونی ہے؟ ہم قادر علی الاطلاق مانتے ہیں اس کو. تو لہٰذا کسی بھی اعتبار سے اس کا اعتراض جو ہے وہ وارد نہیں ہوتا. پہلی بات یہ کہ ہم مقام ذات کے اندر قائل ہی نہیں ہے کہ خدا کو الفاظ کی ضرورت پڑے. الفاظ کی ضرورت تب پڑتی ہے جب کوئی مقابل میں ہو، اور خدا قادر ہے ہر چیز کے ایجاد میں، تو وہ کلمات کو بھی ایجاد کر دیتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ عربی کے اندر اگر بات کی ہو تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ بعد والی زبان میں پہلے بات کی ہو؟ تو ہم قادر علی الاطلاق مانتے ہیں اس کو. اور
عربی زبان ایجاد ہونے سے پہلے خدا بات کرے اس کے اندر تو وہ محال لازم نہیں آتا، اور جب محال نہیں ہے ممکن ہے تو خدا کے لیے وہ بھی کوئی مشکل نہیں ہے، اور خدا چونکہ ہر چیز کا خالق ہے تو زبان کا بھی خالق جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ نہیں ہے، بالکل ہے۔ سورہ الروم کی آیت ہے علامہ صاحب، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن آیاتہ خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار واختلاف السنتکم والوانکم۔ بالکل، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واختلاف السنتکم والوانکم، تمہاری رنگ و نسلوں کا مختلف ہونا، تمہاری زبانوں کا مختلف ہونا، یہ اس کی نشانی ہے، اور نشانیوں کا وہ خالق ہے۔ تو obviously پھر، اور ابن حزم نے بڑی زبردست گفتگو کی ہے الاحکام فی اصول الاحکام میں، پہلی جلد میں پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے زبانیں کیسے تخلیق ہوتی ہیں اور اللہ نے کس طریقے سے انسان کو زبان سکھائی ہے، کیسے چلا۔ وہ قرآن کی آیت بھی وہ ذکر کرتے ہیں کہ علامہ آدم الاسماء، کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جو ہے اسماء سکھائے۔ تو اس سے بھی کئی تفسیر کے اندر لیتے ہیں کہ لغت تھی، ساؤنڈ تھے، یہ تھے، وہ تھے، وہ بات چلیے گی، مگر آپ نے جو بات کی بالکل ٹھیک ہے، وہ کافی وافی بات ہے۔ جزاک اللہ۔ جی تو بہرحال یہ میں دوبارہ ایک دہراؤں گا اس مطلب کو، چونکہ دین کے اندر مطالعات کم ہونے کی وجہ سے بعض تشویش ایجاد ہو جاتی ہے۔ دیکھیں ایک چیز ذہن کے اندر رکھیں، ہمارا جو خدا کا کنسپٹ ہے وہ قادر علی الاطلاق، قادر مطلق ہونا ہے۔ وہ ہر وہ چیز جو ممکن ہے اس کے ایجاد کر سکتا ہے، چاہے وہ زبان ہو یا کوئی چیز، اس میں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ تو لہذا اس حوالے سے کوئی سوال نہیں بننا چاہیے۔